الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں معاف کر دو گر خطا کرے کوئی ویڈیو کے پارٹ 2 یعنی آخری حصے کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر اپو درگزر کی برکت دیکھیں کہ وہ قوم جو کہ آپ اور آپ کے رفقا کی خون کی پیاسی تھی، اس نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ مکہ المکرمہ اسلام کا مرکز بن گیا، اور وہ قوم دنیا کی امام بن گئی۔ تو اصل میں کامیابی دشمن سے بدلہ لینے میں نہیں بلکہ کامیابی معاف کر دینے میں ہے۔ دنیا آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو کہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے سگے بھائیوں نے کیا کچھ نہ کیا۔ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور آخر کار آپ کا سودا کر دیا گیا۔ اس قدر ظلم و ستم سہنے کے باوجود جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو وہی بھائی جب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے نہ صرف ان سب کو معاف کر دیا بلکہ ان کے سابقہ ظلم و ستم کا تذکرہ بھی ان کے سامنے نہ کیا۔ اسی طرح ایک دن نواسِ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمانوں کی آمد تھی۔ ان کو کھانا کھلانے کے دوران آپ کے غلام سے کھانے کا ایک قیمتی برتن ٹوٹ گیا۔ آپ غصے بھری نظروں سے اس غلام کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ غلام قرآن پاک کا عالم بھی تھا۔ اس نے فوراً قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ترجمہ اور مومن غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے آیت کریمہ سن کر فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ پھر غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت کا پورا حصہ کرتے ہوئے آخری حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غلام کے منہ سے آیت کریمہ کا آخری حصہ سنا تو ارشاد فرمایا، جا، میں نے آج سے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ غرض کہ قرآن و حدیث اور یہ واقعات ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے اور اپنے ذاتی دشمنوں کو ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی دینی یا ملکی دشمن ہو تو بے شک اسے اسلام اور قانون کے مطابق ضرور سزا دیں، پر اپنے ذاتی دشمن کو باوجود قدرت رکھنے کے معاف کر دیا کریں، کہ بڑھائی اس میں ہے۔ تاریخ عالم میں وہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوئے کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں کو دل سے معاف کر دیا۔ آج امت مسلمہ بد امنی، لوٹ کھسوٹ اور بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں برداشت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر کوئی اپنے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ یہ آگ ہے جس میں پوری قوم جل رہی ہے۔ اس سے نجات کا واحد طریقہ
اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دینے میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات ختم کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے آج اگر ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دل سے معاف کر دے تو آج ہی ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، ورنہ یہ دشمنی کی آگ سے تا عمر بلکہ تا قیامت پیچھا چھڑانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہم میں جذبہ عفو و درگزر پیدا فرمائے، اور یہ بات یاد رکھیے، معاف کر دو گر خطا کرے کوئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔